السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، فقہ الصلاح کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، کل کے درس میں سلام پھیرنے میں جو سنتیں ہیں اس کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا تھا، اور آخری بات ہم سب کی یہ ہوئی تھی کہ مصلی جب سلام پھیرے گا، نماز پڑھنے والا، تو اس وقت کیا نیت کرے گا کہ وہ نماز سے نکل رہا ہے اور وہ فرشتے جو وہاں موجود ہیں، وہ لوگ جو اس کے دائیں اور بائیں موجود ہیں، اور امام جو اس کے سامنے موجود ہے۔ اگر وہ امام کے ساتھ اقتدا کرتے ہوئے نماز ادا کر رہا ہے، اور اگر تنہا اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، یا کوئی خاتون ہے اپنے گھر میں تنہا نماز ادا کر رہی ہے، تو وہاں پہ موجود جو فرشتے ہیں ان کے اوپر سلامتی کی نیت کرے کہ وہ ان کے اوپر سلامتی کی دعا کر رہا ہے یا کر رہی ہے۔ اور اس سلسلے میں جو دلائل ہیں کتاب و سنت کے، الحمدللہ اس کی وضاحت آپ کے سامنے ہو چکی ہے۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَتَفْضِيلُ الشِّمَالِ عَلَى الْيَمِينِ فِي الْالْتِفَاقِ، یعنی نمازی کو چاہیے کہ دائیں جانب جتنا مڑ رہا ہے وہ، یعنی اپنی گردن دائیں جانب جتنی گھما رہا ہے، بائیں جانب اس سے زیادہ گھمائے، بائیں جانب گردن اس سے زیادہ گھمائے۔ یہ مطلب ہے وَتَفْضِيلُ الشِّمَالِ عَلَى الْيَمِينِ، دائیں جانب سلام پھیرنے کے مقابلے میں بائیں جانب جب اپنی گردن کو فولڈ کرے گا وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اور زیادہ گھمائے، مبالغہ کرے، مبالغے سے کام لے، دائیں کے مقابلے میں بائیں مبالغے سے کام لے۔ یہ مصنف کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم عن یمینہ، جب اپنے دائیں جانب سلام پھیرتے، یرا بیاض خدہ الایمن، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنے رخسار کو ہم لوگ دیکھتے۔ داہنا گال کل آ چکا ہے، خد کے معنی، اس کو ہم لوگ دیکھتے، یعنی جب آپ دائیں جانب سلام پھیرتے تو ہم لوگ آپ کے دائیں جانب کے گال کو دیکھتے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبالغہ نہیں کرتے دائیں جانب سلام پھیرنے میں۔ وَإِذَا سَلَّمَ عَنْ شِمَالِهِ، اور جب بائیں جانب آپ سلام پھیرتے، یُرَا بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ وَالْأَيْسَرِ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار، یعنی دائیں جانب کا رخسار، بائیں جانب کا رخسار اور دائیں جانب کا رخسار دونوں دیکھا جاتا اس طرح سے، یعنی مبالغہ کرتے، گردن گھمانے میں مبالغہ کرتے کہ یہ تو گھمایا تو بائیں جانب کا رخسار دکھا، ساتھ میں دائیں جانب کا بھی نظر آ جاتا، آپ اتنا اپنے گردن کو گھمانے میں مبالغہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ وصف، یہ صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلام پھیرنے کی حضرت
عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کی ہے۔ اس حدیث کو امام دارقطنی نے روایت کیا ہے، لیکن ابن عبد الہادی بڑے محدث ہیں، یہ اس کی سند کو ضعیف قرار دیتے ہیں، اور تحقیق سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس کی سند واقعی ضعیف ہے، درست نہیں ہے، اور اس میں کئی ایک علتیں پائی جاتی ہیں، صرف ایک علت نہیں ہے، کئی ایک سبب اس ایک سند میں اکٹھا ہیں جن کی وجہ سے اس سند کو ضعیف کہا جاتا ہے، اور یہ حدیث درست اور صحیح نہیں ہے۔ لہذا حنابلہ کا یہ کہنا کہ مصلی دائیں جانب کے مقابلے میں بائیں جانب سلام پھیرنے میں مبالغہ کرے، بات درست نہیں ہے، کیونکہ جو دلیل انہوں نے دی ہے وہ دلیل درست اور صحیح نہیں ہے، اور جب دلیل درست نہیں ہے تو یہ عمل بھی درست نہیں ہوگا۔ لہذا ہم یہ کہیں گے کہ اس مسئلے میں راجح یہ ہے کہ اعتدال سے کام لے، دائیں جانب جتنی گردن گھمائے بائیں جانب بھی اتنی ہی گردن گھمائے، دونوں میں ایک دوسرے کو تفضیل یا ایک دوسرے کو فضیلت یا ایک کے مقابلے میں دوسرے کو زیادہ ٹرن کرنا، اپنی گردن کو گھمانا، یہ درست اور صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو حدیث اس سلسلے میں دلیل دی جاتی ہے، دلیل کے طور پہ پیش کی جاتی ہے، وہ حدیث درست نہیں ہے۔ امید کہ یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہاں ایک بات اور جان لیجئے، مستحب ہے نمازی کے لیے کہ وہ سلام میں حذف کو اختیار کرے، حا ذال فا، حذف کہتے ہیں عدم اطالت الکلمات، سلام میں بہت زیادہ لمبا نہ کھینچے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایسا اتنا کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھیے گا بہت لمبا سلام کو کھینچتے ہیں، یہ مستحب نہیں ہے عمل، نارمل بغیر تمدید کے، بغیر مد کے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس ایسے ہی۔ مستحب ہے کہ حذف کرے، خوب لمبی تان نہ لگائے۔ اب کچھ لوگوں کی آواز اچھی ہوتی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ ایک دم ہم اس کو کھینچے لے جائیں، تو تشہد سے مطلب 2 منٹ 3 منٹ تشہد میں بیٹھ رہے ہیں تو 1 منٹ سلام پھیرنے میں ہی لگا رہے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور امام نووی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں انہو لا یعلم خلافا، اس جملے پہ غور کیجئے گا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ سلام میں حذف کیا جائے اور سلام کو لمبا نہ کیا جائے، کھینچا نہ جائے اس کو زبردستی۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں هذا الذي يستحبه یا یستحب عند اہل العلم، یہی وہ عمل ہے جو اہل علم کے نزدیک مستحب ہے، اہل علم اسی کو پسند کرتے ہیں کہ سلام کو کھینچا نہ جائے، وعدم المد والا يمد السلام والا يطيله، سلام کو لمبا کھینچے نہیں اور اس کو لمبا نہ کرے، بلکہ نارمل، جیسا کہ ہم نے بتایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ختم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ درست نہیں ہے، سنت کے مخالف ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ سنت میں کوئی بھی عمل صالح ہونے کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں، جذبہ عمل جس کو آپ نیت کہتے ہیں، کس جذبے سے آپ عمل کر رہے ہیں، جذبہ عمل، کیفیت عمل، مقدار عمل، عمل کی کیفیت کیا ہے اور عمل کا مقدار کیا ہے، کوانٹیٹی کیا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، اور عمل کو کس جذبے سے آپ انجام دے رہے ہیں۔ یہ جذبہ بڑی قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی، یہی اللہ کو پسند ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم،
قربانی کے جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ ایک بات یاد آئی، فائدے کے طور پر بیان کر دیتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فارس کے رہنے والے تھے، ایران کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی بناوٹ ایسی کی ہے کہ اب کوئی چائنا کا رہنے والا ہے تو ہم لوگ دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ چائنیز ہے، امریکہ کا رہنے والا ہے تو شکل و صورت سے پتہ چل جاتا، لگتا ہے کہ امریکی ہے، یوروپین کوئی ہے، افریقہ کا ہے تو لگا افریقن ہے کوئی۔ تو ایسی ان کی بھی شکل و صورت تھی، ایرانیوں کی، ایران سے آئے تھے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کو گورنر بنایا گیا۔ تو اس وقت ملک ایران فتح ہو چکا تھا، اور بہت سارے غلام پکڑ کر کے لائے گئے تھے جو ایرانی تھے۔ وہ بازار میں کام کرتے تھے، محنت کرتے تھے، سب کرتے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر کے گورنر تھے، اور بازار گئے ایک دن، کوئی کام سے گئے ہوں گے، کہیں کھڑے تھے دکان کے باہر، تو ایک آدمی نے اپنا سامان خرید کر کے اس کو تھیلے میں، اس کو بوریا میں رکھا، اور دیکھا کہ سامنے ایک فارسی آدمی کھڑا ہے، نہیں پہچانتا تھا، تو کہا کہ اے فارسی ادھر آؤ۔ آ گئے اس کے سامنے، کہا اٹھاؤ یہ سامان، اٹھا لیے۔ بتائیے سلمان فارسی کتنے جلیل القدر بزرگ صحابی، جن کے مشورے پہ اللہ کے نبی نے خندق کھودا تھا۔ اٹھا لیا بوجھ اور لے کر چلنے لگے، اور پیچھے پیچھے وہ چلنے لگا مالک بن کے، اور یہ غلام ہے جبکہ شہر کے گورنر ہے۔ کوئی دھواں دھجا نہیں تھا اس زمانے میں، جذبہ عمل بتا رہا ہوں، صرف جذبہ عمل لے کے چلے چلے چلے۔ بستی میں جب پہنچے تو کوئی پہچاننے والا ملا، کہا السلام علیکم امیر المومنین۔ امیر المومنین؟ کہا کون ہے بھائی یہ؟ کہا سلمان فارسی ہے، تمہیں معلوم نہیں شہر کے گورنر ہے؟ کہا اللہ اکبر۔ کہا حضور بھاری غلطی ہو گئی، سامان یہاں اتار دیجیے۔ کہا نہ، سامان نہیں اترے گا، چلو گھر تمہارا کہاں ہے، لے کے چلو۔ گئے گھر میں سامان اتار دیا۔ اب وہ آدمی جس نے سامان ڈھوایا تھا، کاٹو تو اس کو خون نہیں، بار بار منت سماجت کر رہا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم آپ کو نہیں پہچانتے تھے۔ کہا تم کیوں ڈر رہے ہو جی، تمہیں کیا معاملہ ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ سنو، ہم اللہ سے اس ایک عمل کے اوپر 3 اجر کی امید رکھتے ہیں۔ یہ ہے جذبہ عمل صحابہ کرام کا، 3 اجر کی ہم امید رکھتے ہیں اللہ سے۔ کہا وہ کیا حضور، 3 اجر کیسے؟ کہا ایک کہ میرے دل میں حاشا وکلا کہیں کچھ رہا ہوگا کہ سلمان تو بڑا گورنر ہو گیا، یہ اتنے بڑے علاقے کا تو حاکم ہے، لوگ تیری اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، ہم نے اپنے اس جذبے کا گلا گھونٹ دیا کہ تو خادم ہے، تیری حیثیت یہ ہے کہ تو لوگوں کی خدمت کر۔ یہ بوجھ اٹھا کر کے ہم نے اپنے آپ کو یہ سبق دیا، اس پر اللہ سے میں اجر کی امید رکھتا ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، کہ تو مسلمان ہے اور ایک مسلمان کی میں نے مدد کی ہے، اس پر میں اللہ سے اجر لوں گا کل قیامت کے دن۔ اور کہا تیسرا یہ کہ میں ہٹا کٹا مضبوط ہوں، میں اگر تمہارا بوجھ نہیں اٹھاتا تو تم کسی کمزور سے اٹھواتے ہی، میں نے تمہارا بوجھ اٹھا کر کے اس کمزور آدمی کی مدد کی ہے جو مجبوراً تمہارا مال اٹھاتا، اس پر بھی میں اللہ سے اجر لوں گا۔ تو یہ صحابہ کا جذبہ عمل تھا، کس طرح سے نیتوں کو جمع کر کے وہ اللہ سے اجر کی امید رکھتے تھے۔ عمل ایک ہے لیکن اللہ کو جذبے کی قدر ہے۔ وہ حدیث پڑھے نا بطاقہ والی، لا الہ الا اللہ جس کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے والے دنیا میں بہت ہیں، لیکن اس نے جس صدق دل سے کہا ہوگا
اللہ کو اس کی وہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اس کے سارے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دیا اور لا الہ الا اللہ کے پلے کو بھاری کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابقت اسی جذبے سے کریں کہ اللہ عبادت ہم کر رہے ہیں، تیرے نبی نے کیا کر رہے ہیں، تیرے نبی نے۔ اور یہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں میں بٹھا دیا تھا۔ حضرت عمر نے حجر اسود کو چوما اور کہا کہ لوگوں جان لو کہ یہ پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا کہ آپ اس کو چوم رہے تھے، میں کبھی زندگی میں اس کو نہیں چومتا۔ یہ اتباع ہے، یہ متابعت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان عمل کرنے میں جذبہ رکھے اور عمل کرنے میں کیفیت کو دیکھے، اور عمل کرنے میں انسان کمیت کو دیکھے، کوانٹیٹی کو دیکھے، کتنا کیا ہے، اور خوب لمبا کھینچے جا رہے ہیں، تانے جا رہے ہیں، نہیں چلے گا۔ سنت کی مخالفت ہے، سنت کی مخالفت ہے، نہیں چلے گا۔ بہرحال بات دوسری طرف نکل گئی، ہم لوگ پھر لوٹتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ تو یہ بات ہوئی کہ سلام کرنے میں، یعنی سلام پھیرنے میں، سلام کے الفاظ ادا کرنے میں خوب کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے، نارمل کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ختم۔ اور اس میں مد کرنا، تان لگانا اور لمبا کرنا، کھینچنا، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے نووی کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، اہل علم کا اس میں اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں پائیے گا۔ اچھی بات ہے، یہ تو طریقہ ہوا۔ سلام پھیرنے میں کہے گا کیا مصلی؟ چاہے نماز پڑھنے والا مرد ہو چاہے خاتون ہو، کیا کہے گی وہ؟ تو سنت کیا ہے اس سلسلے میں؟ سنت ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھیے گا الف لام کے بغیر سلام کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الف لام نہیں لگاتے۔ سلام جیسے لوگوں سے السلام علیکم، السلام علیکم، ارے کیا سلام ہے، السلام علیکم، یہ کہو السلام علیکم۔ تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز میں بھی ویسے ہی کہتے ہیں، یہ مناسب نہیں۔ کیا کہے گا؟ کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کننا اذا صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، قلنا تو ہم کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس حدیث کو یعنی جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو امام مسلم نے اپنے صحیح میں روایت کیا ہے۔ دوسری دلیل دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم عن یمینہ و یسارہ، دائیں جانب بائیں جانب سلام پھیرتے، کیا کہتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے، امام نسائی نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو دیکھا آپ نے کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں جانب بائیں جانب، ٹھیک۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حنابلہ کے بڑے فقیہ ہیں، اور ان کی کتاب ہے مغنی، مغنی ابن قدامہ، فقہ کی کتاب ہے۔ کہتے ہیں قد رویہ یا قد روا وائل ابن حجر قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز ادا کی،
فکان یسلم عن یمینہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دائیں جانب سلام پھیرتے کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعن شمالہ، اور بائیں جانب جب سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھا آپ نے، یہاں برکاتہ کا اضافہ ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھیے گا، بڑے بڑے لوگ سلام کرنے میں غلطی کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ برکاتہ، برکاتہ نہیں ہے، وبرکاتہ، برکت، بارکا، برکا، برکا، اس کے معنی دوسرا ہے۔ یہاں برکت کی بات ہو رہی، بارکا، را کے اوپر فتحہ ہے، را ساکن نہیں ہے، وہ برکاتہ، برکاتہ کہتے ہیں۔ برکاتہ کیا ہے؟ بارکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہنا ہے۔ تو کہا کون؟ وائل ابن حجر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز ادا کی، دائیں جانب جب آپ نے سلام پھیرا تو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بائیں جانب جب آپ نے سلام پھیرا تو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی دائیں اور بائیں جانب وبرکاتہ کا اضافہ کیا۔ ابن قدامہ کہتے ہیں اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور اس کی سند جو ہے وہ حسن ہے، اس کی سند کیا ہے؟ حسن ہے۔ لیکن امام نووی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور اسی طریقے سے غور سے اس کو سنیے گا، حافظ ابن حجر نے بلوغ المرام کے بعض نسخوں میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ رواہ ابو داؤد بسند صحیح، یہ روایت ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ فقہا کا اس کے اوپر عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام میں سنت یہ ہے کہ آپ دائیں جانب جب سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بائیں جانب جب سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھا آپ نے؟ تو یہاں وبرکاتہ کا اضافہ وائل ابن حجر کی روایت سے ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، آگے دیکھیے۔ لیکن جب آپ اس کی سند کے اوپر غور کریں گے تو اہل علم نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوسری جانب، یعنی بائیں جانب سلام پھیرنے والا جب پھیرے تو یہ جو ہے نا اضافہ یہ زیادہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ وائل ابن حجر کی روایت جو حافظ ابن حجر نے نقل کی ہے، بلوغ المرام کے بعض قدیم نسخوں میں وہ روایت موجود ہے، وہ کیا ہے؟ کہ دائیں جانب جب سلام پھیرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اضافہ کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بائیں جانب جب سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، برکاتہ کا اضافہ نہیں کرتے۔ اور اہل علم کے قول کے مطابق یہی بات زیادہ صحیح ہے، اور اس حدیث کے سلسلے میں یہی تحقیق ہے۔ اسی لیے آج کے زمانے میں جو ابو داؤد کے نسخے ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے، آپ جا کر کے یہ روایت دیکھیے گا تو وہاں یہی بات ملے گی جو ہم نے بیان کیا۔ اور اسی لیے امام بغوی نے شرح سنہ کے اندر جو ان کی کتاب ہے اس حدیث کو نقل کیا اور اس کی نسبت ابو داؤد کی طرف کی، لیکن سند جو ذکر کیا وہ سند ابو داؤد میں نہیں ہے، اور حدیث جو ہے اس میں برکاتہ کا اضافہ بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں ہماری آپ کو مشکل لگ رہی ہوں، لیکن بہرحال اس کو سن لیجئے تو نتیجہ کیا نکلا یا راجع بات کیا ہوئی؟ راجع بات یہ ہوئی
کہ کبھی کبھی سنت ہے اور بہتر یہ ہے کہ مصلی جب دائیں جانب سلام پھیرے تو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بائیں جانب جب پھیرے تو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لیکن اکثر فقہا کا جس کے اوپر عمل ہے وہ یہی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لیکن کبھی کبھار اگر آدمی وبرکاتہ کا اضافہ کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ نماز کے افعال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مختلف سنتیں وارد ہیں، مصلی کبھی اس کو کرے، کبھی اس کو کرے، کبھی اس کو کرے، کبھی اس کو کرے، یہ زیادتی ثواب کا باعث ہوگا اور اس میں انشاءاللہ کوئی خرابی واقع نہیں ہوگی۔ کبھی نماز پڑھ رہے ہیں گھر میں تنہا اکیلے، کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عمل کرنا چاہیے، کبھی اس پر کبھی اس پر، کبھی اس پر عمل کر لے، کبھی اس پر عمل کر لے۔ الحمدللہ یہاں پر ہم لوگ نماز کے وہ سنتیں جو قولی سنتیں تھیں اس سے ہم لوگ فارغ ہو گئے، لیکن یہاں مصنف رحمت اللہ علیہ نے تمام سنتوں کا ذکر نہیں کیا ہے جی۔ ظاہر ہے انسان کامل نہیں ہے، کچھ سنتیں چھوٹ گئی ہیں تو ان کا بھی ذکر ہم آپ کے سامنے کر دیتے ہیں تاکہ یہ ٹاپک جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ کبھی کبھی سنت یہ ہے کہ کبھی کبھی نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے جوتے میں یا اپنے چپل میں بھی نماز ادا کرے، اپنے جوتے اور چپل میں نماز ادا کرے، کبھی کبھی نمازی کو چاہیے۔ ہاں اتنا خیال رکھے کہ اس سے کسی دوسرے مصلی کو تکلیف نہ ہو، یہ خیال رکھے۔ اب جوتا لے کر کے یا چپل پہن کر کے ہم آج مسجد میں چلے جائیں جہاں قالین بچھے ہوئے ہیں تو بڑی خراب بات ہوگی، دوسروں کو اس سے تکلیف ہوگی اور لڑائی جھگڑا مار پیٹ کی نوبت آئے گی، لوگ برا سمجھیں گے، غلط سمجھیں گے، مسجد کا احترام نہیں ہے، چپل پہن کر کے اندر چلے آئے۔ لیکن وہ خواتین جو اپنے گھروں میں نماز پڑھتی ہیں اور گھر میں چلنے پھرنے کے لیے چپل ان کا ہے، کچن میں کام کر رہی ہیں چپل پہن کر کے، صاف ستھرا چپل ہوتا ہے، اس کو لے کر کے نہ باہر نکلتی ہیں اور نہ اس کو لے کر کے واش روم وغیرہ جاتی ہیں، واش روم کا چپل الگ ہوتا ہے، گھر میں کام کاج کے لیے۔ تو ایسے خواتین کو چاہیے کہ وہ کبھی کبھی اس سنت پہ عمل کر لیں کہ چپل پہن کر نماز پڑھ لیں، جوتا پہنے ہوئے ہیں اگر جاڑے کے موسم میں جوتی وغیرہ پہنے ہوئے ہیں اس کو پہن کے نماز ادا کر لیجیے، کیونکہ آپ گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں، آپ کا جائے نماز ہے اپنا اور اس پہ اس چپل کو پہن کے کھڑے ہو رہے ہیں جو ایک دم پاک صاف ہے، گھر کے فرش پہ پہن کر کے آپ چل رہے ہیں، تو اس سنت کے اوپر آپ کو عمل کرنا آسان ہے تو عمل کرنا چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے کسی کو ایزا نہیں پہنچے گا۔ اب کہیے گا دلیل اس کی کیا ہے، تو دلیل لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے کہ آپ کبھی کبھی چپل میں جوتے میں نماز ادا کرتے تھے، جوتے میں نماز ادا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو عملی سنت ہوئی، قولی سنت دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہودا، لوگوں یہودیوں کی مخالفت کرو، فإنہم لا یصلون فی نعالہم، وہ اپنے جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، ولا فی خفافہم، اپنے موزوں میں نماز نہیں ادا کرتے ہیں، تم اپنے موزوں میں، اپنے چپل میں، اپنے جوتوں میں نماز پڑھو کبھی اگر تمہیں موقع ملے تو۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا اور ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم اپنے جوتوں میں کبھی کبھار نماز ادا کریں یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم، تم میں کا کوئی آدمی جب نماز پڑھے فلیلبس نعلیہ، تو اسے چاہیے کہ اپنے جوتے پہن لے، او لیخلعہما من رجلیہ، یا اس کو اتار دے، ولا یوزی بہما غیرہ، لیکن دوسرے کو تکلیف نہ دے، نہ چپل اتارنے میں نہ چپل پہننے میں، دونوں میں تکلیف نہ دے۔ چپل اتارنے میں تکلیف دینا کیا مطلب ہے؟ کئی ایک مطلب ہے، نماز میں جا رہے ہیں آپ، ایسی جگہ پہ چپل رکھ دے رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے بیچارہ اس میں ٹھوکر کھا کے گر گیا چپل میں پھنس کے، جو مخصص اس کے لیے مقام ہے، اس کے لیے سیلف وغیرہ بنایا گیا ہے،
वहां उठा करके रख दीजिए चप्पल, खोल के वहीं सामने रख दिया, कोई बच्चा दौड़ के आया, फंस के उसमें गिर गया, तकलीफ दे रहे हैं। इसी तरह नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के दौरान जमात से नमाज पढ़ रहे हैं, चप्पल उतारने की जरूरत पड़ी, तन्हा पढ़ रहे हैं तो ठीक है, उतार के बाएं जानिब रख दीजिए, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेकिन अगर जमात से पढ़ रहे हैं तो बाएं जानिब मत रखिए। और कुछ लोगों को देखिएगा पीछे कर देते हैं। अब पीछे जो बेचारा नमाज पढ़ रहा है वो क्या आपकी चप्पल पे सजदा करेगा? कहाँ रखेगा? दोनों पांव के बीच में रखे। अहले इल्म ने कहा कि दोनों पांव के बीच में रख दे। मस्जिद नबी वगैरह के सहन पे लोग नमाज पढ़ते हैं, बाज दफा देखा ऐसे, जूता पीछे रख दिए हैं, उस पर नमाज अदा कर रहे हैं। अगर उसको हटा दीजिए तो नमाज तोड़ लेते हैं, कहाँ लेकर के चला जा रहा है चप्पल हमारा? तो भाई उसके लिए जगह मुखस्सस है, वहां ले जाकर रखिए। नहीं रखते हैं तो वहां रैपर मिलता है, उसमें रैपिंग करके अपने सामने रख दीजिए। तो रैपिंग करके लाके अगले मुसल्ली के पांव के नीचे रख देते हैं। अब वो बेचारा बैठ रहा है तशहुद में तो उसके चप्पल पे बैठ रहा है, उसको डिस्टर्ब हो रहा है। तो आदमी को इबादत करने के लिए दिमाग भी चाहिए, दूसरे को तकलीफ ना दे, न जूता पहनने में न जूता उतारने में। ठीक है, जूता पहनने में भी तकलीफ, यानी जूता पहन करके नमाज पढ़ रहा है, दूसरे को तकलीफ हो रही है, ना करे ऐसा काम। और जूता उतार रहा है उसमें दिक्कत हो रही है, ऐसा न करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीजों में मुकम्मल वजाहत फरमा दी। इसी तरीके से थोड़ा सा 2-3 मिनट बैठ जाइए ताकि बात मुकम्मल कर लें, फिर हम लोग आगे मकरूहात सलात पढ़ेंगे। दूसरी सुन्नत यह है कि नमाज से पहले मिसवाक कर ले। मिसवाक की बड़ी फजीलत है, नमाज से पहले इंसान को चाहिए कि मिसवाक कर ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौला अन अशुक्का अला उम्मती, मेरी उम्मत के ऊपर अगर मुश्किल न होता तो मैं उसको हर नमाज के वक्त मिसवाक करने का हुक्म देता। मुत्तफक अलैह रिवायत है। तीसरी सुन्नत है कि सुतरा ले ले, सुतरा लेकर के नमाज अदा करे। और जुमहूर अहले इल्म के नजदीक, जबकि बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि वाजिब है, लेकिन जुमहूर का कौल इसमें दुरुस्त है कि सुतरा मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। तो अब बाज मसाजिद में देखिएगा कि लकड़ी के और लोहे के और स्टील के सुतरे बना दिए, ये तकल्लुफ है और अहले इल्म ने इसको बिदअत कहा है। सहाबा उससे ज्यादा, हमसे ज्यादा हरीस थे सुन्नत के ऊपर अमल करने की, लेकिन मस्जिदों में उन्होंने लकड़ी नहीं रखवाई। सब फॉर्मेलिटी होगी आजकल के जमाने में। टोपी के लिए एक अलग कार्टून है, उसमें टोपी रखी हुई है, हाँ? तौलिया ला करके लटका दिए हुए हैं, उसमें सब मुंह पोंछ रहे हैं। कैसे गवारा करता है कि दूसरे का कपड़ा लेकर के आप मुंह पे लगा रहे हैं, या उससे छूना गवारा, दिल नहीं चाहता है कि उस कपड़े को आदमी छुए। सबको देख रहे हैं, कोई जा रहा है उस पर हाथ पोंछ रहा है, किसको क्या बीमारी है, किसको क्या नहीं है, किसके साथ क्या बातें हैं, समझा करो अल्लाह के बंदो। बहुत सारी चीजें, इबादत आदमी कर रहा है तो कम से कम उसके लिए शुरूर चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं बार बार आगे ही चाहिए। और ऐसा मलगज्जा तौलिया आप जाइए वजू खाने से मुंह पर लटकता रहता है, लोग समझते हैं कि हम बड़े नेकी का काम कर रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और जाड़ा और बरसात का मौसम है, उसमें धूप नहीं लग रहा है तो उसमें बदबू आती है, और लोग उसी को पोंछ करके अंदर जाते हैं, उनके हाथ से भी बदबू आ रही होती है। देखिए क्या तमाशा किया। तो खैर का जज्बा रखना अच्छी चीज है, लेकिन कहाँ कर रहे हैं वो तो देखिए, उसको समझिए जी। तो सुतरा बना करके लकड़ी का रख देना या स्टील का रख देना, ये सुन्नत से साबित नहीं है। सहाबा किराम दीवारों का आड़ लिया करते थे, मस्जिद में सुतून और खंभों का आड़ लिया करते थे, वो लेकर के नमाज पढ़ो। तो बना करके सुतरा रख दिया और कहा कि हम सुन्नत के ऊपर अमल कर रहे हैं, दुरुस्त नहीं है। और इसी तरह से सुन्नत ये भी है कि रुकू में और सजदे में हम सुबहान रब्बियल अज़ीम कहने पर सिर्फ इक्तफा न करें। कभी सुबहान रब्बियल अज़ीम कहें तो कभी ये दुआ भी पढ़ें, सुब्बून कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा की रिवायत है, सही मुस्लिम की। इसी तरह से हम सजदे में और रुकू में ये दुआ भी पढ़ सकते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, ये दुआ भी पढ़ें।
اور کبھی کبھی رکوع میں یہ دعا بھی پڑھے، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی. یہ دعا بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے. اس کو بھی پڑھیں. اسی طرح سے سجدے سے جب اٹھے دو سجدوں کے درمیان تو صرف رب اغفر لی پہ اکتفا نہ کرے، بلکہ کبھی کہے اللہم اغفر لی وارحمنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اور کبھی وجبرنی کا بھی اضافہ کرے. یہ حدیث امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے روایت کیا اور اس کی سند صحیح ہے. الحمدللہ یہاں آ کر کے ہم لوگ نماز کی سنتوں سے فارغ ہو گئے. اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مکروہات صلاۃ، وہ چیزیں جن کا انجام دینا نماز میں مکروہ ہے، وہ کیا ہے انشاءاللہ کل کے درس میں ہم لوگ پڑھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا.